کرائسٹ ویژن کے لیے میں بڑا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ذمہ داری دی کہ 22ویں باب میں سے آج ہم تعلیمی سلسلہ جو شروع ہوا ہے اسی کو ہم جاری رکھیں گے. گو کہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے جب سے ٹیچنگ کو چھوڑا ہوا ہے. جب سیمینار پڑھانا پڑتا ہے تو کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ابھی جو پریچنگ کا جو سٹائل ہو گیا جو انداز ہو گیا ہے تو چلے خیر ساری باتیں خدا کے جلال کا باعث ہوتی ہیں. اب 22ویں باب کو تو آئے ہم بائبل مقدس کو کھولتے ہیں. باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بائبل مقدس کو کھولا جاتا ہے. چند آیات 22ویں باب کی آپ بائبل مقدس کو کھولا رکھیے اپنے پاس کیونکہ پورا چیپٹر جو ہے وہ اسٹڈی کا جو سلسلہ ہے وہ پورے چیپٹر کا ہے. اس وجہ سے جب تک ہم اس سیشن کو کلوز نہیں کرتے میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو ضرور کھولے رکھیں. میں پہلی آیت مقدسہ پڑھ رہا ہوں. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہام کو آزمایا اور اس سے کہا اے ابراہام. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اس پہاڑ میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوکھنی قربانی کے طور پر چڑھا. کلام اقدس کو پڑھنے والے سننے والے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. خدا آپ کو برکت دے. سسٹر جی آپ کا مائک ذرا کھلا ہوا ہے پلیز دیکھ لیجئے گا. جی بھائی صاحب پلیز اپنے مائک کو ذرا چیک کر اس سے لیجیے گا. پہلے کہ ہم اس چیپٹر کی طرف آئیں کہ میں 22ویں باب کو اسٹڈی کروا رہا ہوں. پاس صاحب آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. پاس صاحب آف لائن ہو چکے ہیں. تب تک میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے ساتھ خداوند کے خادم پاسٹر لطیف جان صاحب موجود ہیں. دعا کریں گے ہم کہ خداوند سارے نیٹ کو بحال کرے تاکہ ہم خداوند کے زندہ کلام کو سن سکیں. ہمارے ازلی اور زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو بھلا ہے تیری شفقت ابدی ہے اور تو قہر کرنے میں دھیما ہے. اے باپ آج دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں تیری ساری برکتوں نعمتوں رحمتوں کے لیے اور آج کے اس قیمتی وقت کے لیے جو خداوند ایک بار پھر تو نے ہمیں بخش دیا کہ ہم خداوند با ایمان جماعت کی صورت میں ایک ایمان کی صورت میں ایک خاندان کی صورت میں جمع ہو سکتے ہیں اور تیرے بندہ کے وسیلہ سے ہم اپنے کلام کو سن سکتے ہیں. خدا ان کے زندہ اور جلالی نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین. تھینک یو پاس صاحب، بہت شکریہ. خداوند آپ کو آپ کے جانے کی بہت برکت دے. جی پاسٹر صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے. سوری نیٹ کی وجہ سے چلے کوئی بات نہیں. ساری باتوں کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اب 22ویں باب کو ہم نے بھی چند آیات کو مطالعہ کیا اور میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جب تک ہم اس سیشن کو کلوز نہیں کر دیتے ضرور اپنی مقدس کو کھلا رکھیے. اس میں بہت سی باتوں پر ہم بات کریں گے کیونکہ آج مجھے جو ذمہ داری دی گئی وہ پورے چیپٹر کے تعلق سے دی گئی. گو کہ میں ایک نقطے پر بات کرنا جو ہے وہ اپنے مضمون میں رہ کر بات کرنا جو ہے اس کو ضروری سمجھتا ہوں، لیکن اس ذمہ داری کو جو خدا کے خادموں نے دی ہے ہم پورے چیپٹر میں سے اسٹڈی کریں گے. اس سے پہلے کہ میں اپنے پورے چیپٹر کی طرف 22ویں باب کی طرف آؤں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ ضرور ہم سیکھیں تاکہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں
زیادہ آسانی پیدا ہو سکے. تو یہ لفظ ابرہام ہے. کئی دفعہ لوگ اس کو پریچ کرتے ہوئے یا سم ٹائم بولتے ہوئے، لیکن بائبل مقدس میں جو لفظ لکھا گیا ہے، لکھا ہے ابرہام. اگر اس کا آپ اردو تلفظ کو دیکھیں، اور کئی دفعہ ہم مسیحی لوگ جو اسلامک لینگویج استعمال کرتے ہیں ابراہیم پڑھتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں اس کو جو پہلا نام تھا وہ تھا ابرام. اس کو بغور یاد رکھنا ہے آپ نے. اگر بائبل مقدس کے اندر پڑھیں الف بے رے الف میم، ابرام، ٹھیک ہے. اس کے باپ کا نام تارا تھا، اور اس کی جو رہائش تھی وہ کشتیوں کا اونٹ تھی. اس کی 3 بیویاں تھیں، ایک سارا، دوسری کا نام حاضرہ تھا، اور تیسری کا نام کتورا تھا. اس کی اولاد کے بارے میں اگر آپ اس پورے پڑھیں گے تو آپ کو اولاد کے بارے میں، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں اس کے تعارف کے بارے میں چند باتیں بیان کرنا. سمیل، اسحاق اور کتورا کے 6 بچے جو تھے، ٹھیک ہے. پیشہ اس کا جو تھا وہ چوپان تھا. اور بائبل مقدس میں ذکر اس کا 313 دفعہ آیا ہے. اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں، ابراہم کا ذکر جو ہے وہ 313 دفعہ آیا ہے. اور بائبلی صفت جو ہے اس کی، خدا جس کا خطاب ہے وہ ہے خدا کا دوست، ایمانداروں کا باپ، ابراہم کو کہا جاتا ہے. اور کل عمر اس نے 175 برس پائی. کل عمر جو ہے اس نے 175 برس پائی. اور میں اگر اس کی عمر کا آپ کو ایک خلاصہ پیش کر دوں، 65 برس کی عمر کے دوران وہ مصر میں تھا، اور 75 برس کی عمر میں حران سے کنعان کو روانہ ہوا. ٹھیک ہے. 85 برس کی عمر میں اسے حاضرہ دی گئی 85 ایئرز میں. اور پھر 86 برس کی عمر میں حاضرہ سے سمیل پیدا ہوا. جب سمیل پیدا ہوا تو ابراہم کی عمر جو تھی وہ 86 تھی. اور 99 برس کی عمر میں اسے وعدے کے فرزند کی خوشخبری دی گئی، اس کو اس پیغام دیا گیا. اور 99 برس کی عمر میں اس کا ختنہ ہوا. اور 100 برس کی عمر میں اسحاق پیدا ہوا. اور 175 برس کی عمر میں ابراہم نے وفات پائی. آئے ہم چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے اندر جو خاص پیغام ہے اس کی طرف ہم اور اس وقت میں دیکھیں گے. اگر آپ اپنا 22 باب کی پہلی آیت مقدسہ سے لے کر اگر اس کی دوسری اور تیسری آیت مقدسہ تک دیکھیں تو یہاں پر ابراہم خدا کے حکموں کی فرما برداری کرنے والا ہے. اب لیکن ان باتوں کے بعد خدا نے ابراہم کو آزمایا اور کہا، اے ابراہم. اس نے کہا، میں حاضر ہوں. اب یہاں پر خدا ابراہم سے کلام کر رہا ہے، اور یہ جو کلام ابراہم سے ہوا ہے، یہ جو خدا نے گفتگو ابراہم سے کی ہے، یہ ابراہم کے لیے ہلا دینے والی گفتگو تھی. اب یہ گفتگو جو ہے خدا نے لکھا ہے، اس کو آزمایا. خدا نے ابراہم کا ٹیسٹ کیا کہ وہ اپنے کلوتے سے بہت پیار کرتا ہے، اور یہ وہ کلوتا ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ خدا کی حضوری کے اندر چلاتا رہا. وہ ہمیشہ خدا کی حضوری کے اندر جو ہے وہ اس بات کے اقرار کرتا رہا. خدا نے اسے بہت کچھ دیا، اور وہ ہمیشہ کہتا، خدا میرے پاس فرزند نرینہ نہیں ہے، گو کہ تو نے مجھے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، گو کہ تو نے مجھے بڑی برکتیں دے رکھی ہیں. پر اور جب خدا نے اس کو بلیس کیا تو اب ابراہم کے آزمائے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو ابراہم نے جب خدا کی آواز کو سنا، آج ہم اپنی زندگی کے اندر کئی دفعہ ایماندار ہوتے ہوئے گلا کرتے ہیں. ہم چرچ بھی جاتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے ہماری زندگی کے اندر برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا. نہ جانے پتہ نہیں کیا بات ہے، پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر خدا کی بلیسنگز نہیں ہیں، ہماری زندگی میں اس طور پہ خدا کی نعمتیں نہیں ہیں. نہ جانے کیوں ہم ان الہی برکات کو حاصل کرنے میں جو ہے ابھی تک قاصر ہیں، نہ جانے کیوں. لیکن یاد رکھیے، اگر جسمانی برکات کو حاصل کرنا ہے،
اگر الہی برکات کو میں نے اور آپ نے حاصل کرنا ہے تو مجھے اور آپ کو حکموں کی فرما برداری کرنی پڑے گی. ہم ہر اتوار کلام سنتے ہیں, ہر روز سکائب کی عبادت پہ کلام سنتے ہیں, اور کئی دفعہ سن کر ہم سن ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر برکات کا نزول نہیں ہوتا. ابراہیم خدا کی فرما برداری کرنے والا شخص تھا. جب اس نے خدا کی آواز کو سنا تو لکھا وہ صبح سویرے خدا کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہے, اور اس قدر بڑے طور پر آزمائے جانے میں بھی وہ پورے طور پہ خدا کے ساتھ وفادار ہے. اس نے نہیں سوچا, کیونکہ ابراہیم اس بات پر پورا ایمان رکھتا تھا کہ خدا کی حکم کی فرما برداری کرنے میں ہی برکت کا مکاشفہ ہے, خدا کے حکموں کو ماننے میں ہی برکت کا مکاشفہ ہے. اگر برکت کا بید ہے تو وہ خدا کی حکموں کی فرما برداری کے اندر ہے. اور زبور 119 کے اندر لکھا ہے, خدا کے فرمان ماننے میں جلدی کر, دیر نہ لگا. ابراہیم نے خدا کے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی. یہی وجہ ہے کہ وہ باعث سے برکت ہوتا چلا گیا. اس کی زندگی میں خدا کی برکات کا نزول ہوتا چلا گیا. اور اگر آپ تیسری آیت کے بعد پڑھیں تو یہاں پر ابراہیم اگر ایمانداروں کا باپ ہے تو وہ ایمان کی بولی کیسے بول رہا ہے. اگر تیسری آیت کو آپ میرے ساتھ پڑھیں تو لکھا ہے, ہاللیلویا. تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر جامہ کسا اور اپنے 7 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ پر جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. اور تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اس جگہ کو دور سے دیکھا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا, تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو, میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں. اب یہ دیکھیں کیسی بڑی ایمان کی لینگویج ہے, کیسا بڑا ایمان بول رہا ہے. ایمانداروں کے اندر اگر ایمان ہے تو پھر ایمان بولتا ہے. ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ بولنے والا ایمان ہے. اسی وجہ سے خدا کا بندہ کہتا ہے میں ایمان لایا اور بولا. ایمانداروں کے اندر جو ایمان ہے وہ بولنے والا ایمان ہے. وہ کہ خدا نے کہا تھا کہ وہ سوختی کر, لیکن وہ اپنے نوکروں سے کیا بول رہا ہے, ہم واپس آتے ہیں. یاد رکھیے جب ہم ایمان کی لینگویج بولتے ہیں پھر خدا میری اور آپ کی زندگی کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. ہمیں ہر روز ایمان کی لینگویج بولنی ہے. ہمیں ایمان بولنا ہے, اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے, اپنے ایمان کا اقرار کرنا ہے, اپنے ایمان کو لوگوں پر ظاہر کرنا ہے. اور جب میں اور آپ ایمان بولتے ہیں, کیونکہ یاد رکھیے ایمان جب میں اور آپ بول جاتے ہیں وہ خدا کی حضوری کے اندر اور آپ کے لیے ہو جاتا ہے. ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر, اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر کتنا ایمان بول رہے ہیں, کتنی ایمان کی لینگویج اقرار کر رہے ہیں, کتنی ہماری ایمان کی لینگویج ہے. ہمیں اپنی زندگیوں پر پرکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے بھی شاید اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم حالات پر نظر مرکوز کر دیتے ہیں. ایمان کی لینگویج اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی پورے طور پر خدا کا توکل کرتا ہے. اگر ابراہیم ایمان کی لینگویج بول رہا ہے تو وہ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ بائبل مقدس بڑے واضح طور پر بتاتی ہے کہ لینگویج بولنے کی وجوہات کیا تھی. اگر وہ ایمان بول رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اس بات کو پورے طور پر جانتا تھا کہ وہ خدا جس نے مجھے وعدے کا فرزند دیا ہے, وہ خدا جس نے میری زندگی کے اندر بلیسنگ کا نزول فرمایا ہے, وہ خدا جس نے میری زندگی پر اپنا قدرت والا ہاتھ بڑھایا ہے, وہ بڑا قادر ہے. اگر آپ عبرانیوں کا خط میرے ساتھ نکالیے, اس کے 11ویں باب کی 19 آیت کوئی بھی جماعت میں سے پڑھ دیجئے. عبرانیوں ہبریوں اس کا 11واں باب 19 آیت کوئی بھی پڑھ دیجئے. وہ ایمان کی لینگویج کیوں بول رہا ہے؟ خدا کے زندہ کلام میں سے ہم پڑھیں گے, کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے. چنانچہ ان ہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا. خدا ہم کے زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے کا کلام. اب ایمان کی لینگویج وہ کیوں بول رہا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ خدا مردوں میں جلانے میں قادر ہے, وہ قدرت رکھتا ہے. ایمان وہ بولتا ہے جس کو خدا پورا ایمان ہے.
ایمان کا اظہار وہی کر سکتا ہے جو خدا پر پورا پورا ایمان رکھتا ہے. बढ़िया اب आपने ابراہیم اس قدر خوبصورت ایمان کا اظہار کر رہا ہے, اس قدر خوبصورت ایمان کی لینگویج بول رہا ہے, जी वो ना کیونکہ وہ جانتا मसला ہے बना خدا, हुआ था وہ جانتا ہے اپنے خدا کی قدرت کو. وہ اپنے دوستوں اپنے نوکروں سے کہتا ہے تم, اور تاکہ پھر وہ کہتا ہے, اس نے جواب دیا, اے میرے بیٹے, اگر آپ اس کی 6 آیت پڑھیں تو ابراہیم نے سوختنی قربانیوں کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اور اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں کٹھے روانہ ہوئے. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا, اے باپ. اس نے جواب دیا, اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا, دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں, پر سوختی قربانی کے لیے بڑا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا, اے میرے بیٹے, خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختی قربانی کے لیے بڑا مہیا کرے گا. یہ ایمان ہے, ایمان بول گیا پھر ہے. اب خدا نے کیا پیغام دیا ہے, لیکن ایمان بول رہا ہے, کیونکہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے. وہ ایمان کی زبان, ایمان کی بولیاں بول رہا ہے, وہ ایمان کی زبان بول رہا ہے, وہ ایمان کا اظہار کر رہا ہے. اور پھر یہاں پر بڑا غور طلب لفظ ہے, بڑا کہاں ہے. یہ جو خدا کا بڑا میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے, یہ تمثیل جو بات کہی گئی کہ ابراہیم کے لیے جو آزمایا جانا تھا, اس کے اندر ایک بہت بڑی تمثیل تھی. اور یاد رکھیے, جب میں اور آپ خدا کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہم ہر آزمائش پر قائم رہ جاتے ہیں. تو خدا کا جو بڑا تھا وہ تو یسوع مسیح ہے. اور بائبل میں بڑے بڑے واضح کے طور پر اگر آپ پڑھیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا ازلی بیٹا ہے. علم الہیات کے بارے میں ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ضرورت کے ٹائم خدا نے اتنا منصوبہ چینج نہیں کر دیا, بلکہ یسوع مسیح خدا کا ازلی بیٹا ہے, وہ ازل سے تھا. اور بڑا کہاں ہے, اور ابراہیم ایمان سے اقرار کر رہا ہے, خدا آپ ہی مہیا کرے گا. یاد رکھیے, میرا اور آپ کا خدا یہوہ یری ہے, وہ مہیا کرنے والا ہے. ہم زندگی کے اندر حالات آ جاتے ہیں, ہم بے ایمانوں والی بولی بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا ہے. بیماری آ جائے, پتہ نہیں کیا ہوگا ہے. جاب نہ ملے, پتہ نہیں کیا ہوگا. کل کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا کریں گے, کیا ہوگا ہے. لیکن خدا کے لوگوں, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں, ایمان کا اظہار کیجیے. حالات جیسے مرضی ہوں, لیکن ایماندار جب ایمان کی بولی بولتے ہیں وہ حالات پر غالب آ جاتے ہیں. ایمانداروں کو ایمان کی بولی ہمیشہ بولتے رہنا چاہیے. اب حالات پر نظر نہ لگائیے, اب اس ایمان پر نظر لگائیے جو یسوع مسیح پر آپ رکھتے ہیں, زندہ خدا پر, آسمانی باپ پر رکھتے ہیں. اور اگر آپ چلیں تو ابراہیم خدا کے حکموں کی فرما برداری کر رہا ہے بطور ایمان, کیونکہ ہم نے اس کا ایمان پڑھا ہے. وہ اس بات کو جانتا تھا کہ خدا اسحاق کو مردوں پر زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ قادر ہے. اسی وجہ سے وہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اگر 8ویں آیت کو پڑھیں تو ابراہیم نے کہا, اے میرے بیٹے, خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے بڑا مہیا کرے گا. سو وہ دونوں چلتے گئے اور اس جگہ پہنچتے ہیں جو خدا نے انہیں بتائی تھی. وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا. اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا, اے ابراہیم, اے ابراہیم. اس نے کہا, میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا, تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا, نہ اس سے کچھ کر, کیونکہ میں اب جان گیا تو خدا سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. اب اس آیت کے اندر دیکھیں کس قدر غور طلب بات ہے. اب میں جان گیا تو خدا سے ڈرتا ہے.
ہم زبانی کلامی ڈرتے رہتے ہیں خدا سے، جی میں بڑا خدا سے ڈرتا